بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين والمشركين والمنافقين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين. نعرہ حیدری، الصلاۃ والسلام تحیۃ والاکرام علی الرسول الکریم الشفیع المذنبین وانیس الغریبین رحمت للعالمین. نبی اعظم تے صلوات. آنی علی عبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد. اما بعد فقال الحکیم فی القرآن المجید والفرقان المتقن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون. صلوات. مومنین، ایک مومن مرحوم مخصوص مختیار حسین خان دے سال ثواب دی محفل ہے. میرا جی چاہتا ہے کہ تو آدھے جائیں نورانی اور صاحب معرفت اہل بیت اطہار دے منن والیاں کو قرآن دی آیت او جڑی ہی قیامت دے نہیں واسطے خاص، اور اساں اس آیت دے متن کو سمجھ گدا مرحوم واسطے ہی بہتر ہے، اساں جتنے زندہ ہیں سارے واسطے بھی. اور اس محفل دے توسط دے نال میں ضرور گوشے گزار کراں، دعا منگی کرو کہ اس وقت تمام مسلمانوں کو، مومنین کو، ذاکرین کو، علماء، شعراء، اللہ سب کو متحد فرماوے، اور اللہ اپنی انا چھوڑ کے رہیں رسول اللہ دے نواسے دی قربانی دی طرف متوجہ ہو کے مقصد مظلوم کربلا پہنچاون دی طرف اللہ ساریاں طاقتاں لاون دی ساکو توفیق عطا کریں، اور ہر انسان کو اللہ اے شعور عطا کرے، عقل عطا کرے کہ وہ لڑن بھیڑن دی بجائے اختلافات کو ختم کرے، تاکہ آزاداری کو مضبوط کرنے ہر جوان کو چاہیے، ہر مومن کو چاہیے، ہر بانی کو چاہیے، ہر عالم کو چاہیے، ہر ذاکر کو چاہیے، ہر ماتمی کو چاہیے وہ اپنا حصہ پاوے، تاکہ ہی تا ساری بخشش واسطے بہترین درسگاہ کربلا ہے. اگر کوئی اساں اختلافات دا شکار بنا کھڑو سے
اور توات ساڈا اللہ ہی حافظ ہے۔ آؤ اللہ دے قرآن دی طرف، اے مقصد مظلوم کربلا ہے۔ اللہ اپنی لا ریب بے عیب عزتاں والی کتاب ارشاد فرما رہی ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ۔ اللہ کیسی اپنے بندے دی تربیت چاہتا ہے، اس کریم اللہ نے اپنے بندے واسطے کیڑی انعام یافتہ، ہدایت یافتہ، ہر قسمی نور دے نال پر مزین اور نہایت کرم والی بخشش والی کتاب اللہ نے سارے واسطے نازل فرمائیے اپنے رسول دے پاکیزہ دل دے اتے، جیندا اے اعلان غور کرنا ہے یا آیت ہی سمجھ آ ونجے ساڈا اے پروگرام ایصال ثواب دی جڑی محفل ہے اوندا مقصد پورا ہووے سی۔ اللہ فرمیندے وَاتَّقُوا یومًا ترجعون فیہ الی اللہ، میرا بندہ اون ڈی کولو ڈر، خوف کھا جیڑے ڈی تے کو اللہ دی بارگاہ دے وچ لوٹا دیتا ویسی۔ اللہ اکبر، ہر ذی شعور انسان غور کرنا ہے۔ پیارے بچے ہی موجود ہیں، مومنین کیسا قرآن ہے۔ اللہ فرمائے میں تے کو طاقتاں دیتی ہیں تو بیکار خرچ پیا کرے نے، میں تے کو نگاہ عطا کیتی ہے میں تاکہ تمہیں کو پہچنے سے، میں اللہ دی کائنات کو دیکھ سے تاکہ تیرے اندر اس روحانیت اور معنویت دا اضافہ ہو سی۔ جو کیڑا بڑا بادشاہ ہے، وہ کیڑا بڑا صاحب اقتدار ہے، لیکن اساں لوگ قرآن کو بھول گئے ہیں۔ آؤ اس پور اشوب دور دے وچ کوئی ایسی جگہ نہیں جیڑی جگہ تے ظلم نہ ہو رہا ہوئے اور مظلوم کو پسا نہ جا رہا ہوئے۔ قرآن فقط نہ باقی رہ گئے، اسلام فقط نہ دا باقی رہ گئے۔ ہر انسان اچ انا اور میں اس طرح گھر کر گئی ہے، وہ اپنی انا کوئی دین سمجھ دے، وہ اپنی انا کو ہی ہوں حسینیت سمجھ دے، وہ اپنی انا کو ہی حلال و حرام سمجھ دے۔ ہر انسان اس وجہ سے اللہ مومنین ساکو پیغام دے رہی ہے، کیا ہے؟ ترجعون فیہ الی اللہ، کہ اون ڈی کو ڈر جیڑے ڈی ہی تو اس تا زندہ ہے نا وقت کو اللہ دی بارگاہ لوٹا دیتا ویسے۔ یہ تیری دنیا تے حکومتاں، تیریاں دولتاں، تیریاں سنگتاں ہیں، یہ تیریاں کوٹھیاں، یہ تیریاں کاراں ہیں، یہ بیکار ہو سن، کوئی تے کو فائدہ نہ دے سی۔ جی میں اللہ خالی ہاتھ تے کو بھیجا ہا، یہ نہ ہوئے جو میں خالی ہاتھ اللہ دی بارگاہ جا ونجے۔ اگو بہت بڑا جملہ ہے، بس اللہ نے وعدہ فرمائے مومنین، خدا بندے منان نے کتنا خوبصورت اور لطیف جملے دے ذریعے حضرت انسان کو سمجھائے، ثم توفا کل نفس ما کسبت، میرا بندہ ہر شخص، ہر میرے بندے، ہر نفس کو اون دی پورا بدلہ عطا کیتا ویسے۔ وہ ایسا نہیں ہو سی کہ اس نہیں کل خوف کھا ڈردہ رہے ون، اپنی جوانی کو اللہ دی اطاعت وچ گزار، اللہ دی نافرمانی وچ نہ گزار۔ میں تے کو دولت عطا کیتی ہے نا، شیطان کو راضی نہ کر، یہ دولت جائیں دیتی ہے اون رحمان کو راضی کر۔ جائیں تے کو طاقت عطا کیتی ہے نا، اون دے بندیاں تے ظلم نہ کر، اون دے بندیاں نال نیکی کر۔ میرا بندہ ہر شے تو دے دا، ثم توفا کل نفس ما کسبت، خدا نے یقین کر گنو اپنی لا ریب کتابی جے میسج دے دیتا ہے۔ میرا بندہ وہ ایسا نہیں ہے اون دے کو ڈردا رہے ون، حاضر ہی تے ہونا ہے، ہن تیری ضرورت نہیں تو ہو یا نہ ہو، تے کو زوری زبری حاضر کر دیتا ویسی۔
تو جگہ تے خود پہنچ ویسے تیری تیاری ہووے تے بھاویں نہ ہووی او ڈی بھی آمنائی تے اتاں حاضری بھی ضروری ہے ما کاسا بات تے کو مل سی اون ڈی اوہو جو کچھ تو خود اپنے ہتھاں نال کر کے آسے. جلے اللہ فرما دیتا ہے بھی یہ قرآن ہے. ہن دیکھو اتنا زیادہ انسان دین کو دور ہو گئے. ہن قرآن سندا بھی ہے لیکن قرآن تے اندی تاکی نہیں پوندی, اندی فلک ہی نہیں پوندی, اندے اتے قرآن اثر ہی نہیں کریندا. وہ اپنے دماغ کو قرآن سنن تو باوجود حرکت ہی نہیں دیندا جو او اللہ او بے نیاز مالک جائیں میں کو علی جیسا راہ پر تے امام عطا فرمائے. جس اللہ رب العزت نے میرے دل دے وچ حسین کریم مولا دی محبت کو پاتا ہے, جس کریم اللہ نے میرے اٹھن تے باون تے چلن تے پھرن کو صحیح کرن دی خاطر قرآن جیسی کتاب نازل فرمائی, ہدایت والی. زوار صاحب ایسا کوئی برا اور فسق و فجور والا زمانہ اور دور آ گئے, لوگ قرآن کو سنن واسطے بھی تیار نظر نہیں آتا. اگر کہ محفل وچ پہنچ ونجے تو وہ قرآن حضرت انسان تے اثر بھی نہیں کریندا اور وہ غور و خوض ہی نہیں کریندا کہ جیڑا قرآن اللہ نے میری ہدایت واسطے نازل کیتا ہے. جس قرآن دی تلاوت میری سین زہرا دا بابا مصطفیٰ مل کے بلند تر صلوات محمد اون دے انسان کوئی غور ہی نہیں کریندا, کوئی فکر بھی نہیں کریندا. جب اللہ وعدہ فرما رہی ہے کہ اون دی پورا انسان کو بدلہ دیتا, ویسے کیا اللہ کو ضرورت ہے؟ پھر اللہ نے اس شے کو اجاگر کرن دی خاطر, ظاہر کرن دی خاطر, اللہ نے کو روشن کرن دی خاطر حضرت انسان دے ذہن دے وچ وسوسے کو کڈ کے رہی یقین پاون دی خاطر پھر رب نے اگاں فرمائے تے وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, میں اللہ تے کو دسا رہی ہاں اون دی کہیں تے ظلم نہ ہو سی. اللہ اکبر. گو میرا دشمن ہے, اگر چنگے کام کر کے آئے میں اون دا کو بدلہ دے سا. غور کرنا ہے, وہ بے شک میرا دوست ہے تے میری نافرمانی کر کے آئے اون ڈی وہ عذاب کو نہیں بچ سکتا. یہ تو سارے واسطے اساں کیا کچھ کرے نہیں ہے. ای گلوں عبدالعالی امام جعفر الصادق محمد یہ روایت ہے. وہ اپنے امام کو پہنچے, دیکھیا کسی مولا اس دی ہو سی کیا, اس دی اللہ کہیں کو خوبصورت خلق فرمائے, کہیں کو کیسے نین عطا کیتس, کہیں کو کیسا رنگ عطا کیتس, کہیں کو کہیں قبیلے چ خلق کیتس. اونی ہو سی کیا اگر کوئی بندہ اونی اٹھی اپوے تے او دے کے اعتراض کرن پائے ونجے کہ میرا اللہ تائیں میں کو عقل عطا نہیں کیتا, تائیں میں کو شعور عطا نہیں کیتا, میں کو وہ طاقت عطا نہ بھی کی تھی. تو میرے دوستو امام علیہ السلام نے بڑے سونے انداز نال فرمایا کہ اونی جلے اللہ سب تو زیادہ خوبصورت حضرت عورت کو سدے سی, خوبصورت ترین عورت میری بارگاہ چ حاضر ہوئے اور حساب دے. وہ جلے عورت حاضر ہو سی وہ اپنے حسن تے بڑا مان کریں دی ہو سی تے اللہ دی بارگاہ دے وچ جھوٹ دا سہارا گن سی, اپنے عیباں کو چھپاون دی کوشش کرے سی کہ میرا اللہ اگر تو میں کو اتنا حسین نہ بنے دا تو میں تیری نافرمانی نہ کریں دی. این حسن نے میں کو مجبور کیتا ہے جو میں تیری نافرمانی کراں. تو اللہ فرمیشی میں تیرا بندوبست سارا کیتا ہے, تو گھبرا نہیں. آج مالک الملک دی بارگاہ رب ودود دی بارگاہ دے وچ رب کریم دی بارگاہ کھڑی تے میں این دا وعدہ کیتے پورا حساب ہر بندے کو مل سی, ہر شخص کو مل سی. اللہ
اونلے جناب عیسیٰ علیہ السلام دی مادر گرامی جناب مریم صلوات اللہ علیہ بلند تر محمد والے محمد۔ اللہ فرمیسی ہاں ہن ایندی حسن کو دیکھ، ایندی خوبصورتی کو دیکھ، تو زیادہ خوبصورت ہمیں یا جناب مریم میری کنیز یہ زیادہ خوبصورت ہائی؟ حجت تمام ہو ویسی اون دی کہیں بندے کو یہ بہانے تراشن دا اللہ موقع بھی نہ دے سی۔ اون دیاں دلیلاں تیرا صادق امام علیہ السلام فرمائے اللہ کو محفوظ ہو سن اون لے وارد ہو ویسی جناب مریم اللہ دی بارگاہ دے وچ اون لے اللہ فرمائے سی ای کیا ایڈی حسین ہو کے رہی ایڈیاں عظمتاں جے کو میں رب معاشر دی سند بھی دینا جو اے عام عورت نہیں اے اللہ دی بارگاہ دے وچ با کمال اور با عظمت عورت ہے۔ کیا میں کوئی را حسن عطا کیتا اتنی عزت عطا کیتیاں لیکن این اپنی خواہشات تے کنٹرول کیتا اور اپنی عزت دی حفاظت فرمائی اور میں اللہ دی بارگاہ دے وچ با عظمت عورت ہو کے حاضر ہے۔ بت اللہ اس وقت اہل معاشر دے سامنے خوبصورت ترین جوان دا حساب گنسی نوجوان آوے سی خوبصورت بت اون دیاں ہوئے گالا سن مالکا تیمے کو بڑا خوبصورت بنایا ہاں لیکن میں جلے دے دام ہی مستورات دی طرف اپنے حسن دی طرف ہیں دولت دی طرف اپنی جوانی دی طرف میری کہیں تے تک نہیں پوندی این حسن نے مجبور کیتے جو میں تیری نافرمانی کراں اللہ دی آواز آسی میرا یوسف نبی حاضر ہو ونجے ہیں جلے حضرت یوسف علیہ السلام حاضر ہو سن رب دی آواز آسی تو دسا تو زیادہ خوبصورت ہیں یا یعقوب دا بچڑا یوسف ہیں فرمیسی آ دیکھ میں اتنی ایک حسن عطا کیتا وہ 7 کوٹھیاں دے اندر زلیخا گن گئی ہے زلیخا کو علاوہ کوئی دیکھن والا بھی کوئی نہیں لیکن یوسف نے تمام خواہشات کو کچل کے رہیں اپنے رب کو راضی کیویں کیتا یہ یوسف علیہ السلام دی زندگی تیرے واسطے جوان ہوتے میرے واسطے نمونہ ہے یا نہیں؟ تو میرے دوستو انہاں ساریاں چیزوں کو دیکھ کریں مولا دا بڑا طولانی اور عرفانی خطبہ ہے تو میں بس آکساں میں جلدی نال ایک سمیٹن دی کوشش کراں میں درانا اللہ دا قرآن اگا پڑھا کر فَقُلْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ اللہ فرمائے دے میرا نبی میرے گناہ گار بندیاں تک پیغام پہنچا یہ میری رحمت والی کتاب ہے انعام والی کتاب ہے عزت والی کتاب ہے یہ روندی ہوئی انسان کو تسلی دیون والی کتاب ہے یہ مایوس انسان دے دل دے وچ ہیں ایک امید دا نور پیدا کرن والی کتاب ہے۔ کیا کھاں قُلْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ انہاں کو آکھو اللہ دی رحمت بڑی وسیع ہے۔ آؤ میرے بندے اگر تساں اپنے تے ظلم کر بیٹھی ہو آؤ کوشش کرو اپنے گناہاں دا اقرار کرو ہیں تے گریا و زاری کرن پائے ونجو اپنے رب دی بارگاہ وچ استغفار کرو سچی تے حقیقی توبہ دا قصد کرو میں کو سڈ مارو ہیں تواڈے سڈ مارن دی دیر ہے تے میرے گناہ مٹاون دی دیر یہ تواڈے تے یہ کہیں نہیں آکھنا یہ چھوٹی محفل آئی یہ وڈی محفل آئی یہ میرے امام متقیان فرمائنن پتہ نہیں وہ محفل تیرے واسطے وڈی ہوئے جے کو چھوٹا سمجھی بیٹھا ہوں میں ہاں کہیں دعا کو چھوٹا نہ سمجھے وہ جڑی دعا منگی میں دی پی ہوئے پتہ نہیں تیری بخشش دی مجھے بھی وہ دعا ہوئے تو میرے دوستو زندگی دا کوئی علم نہیں میں تواڈے سامنے بس 4 کام زندگی چ نہ کرائے بس کتنے 4 کام زندگی چ نہیں کرنے جو اگر حسینی بننا چاہنا ہے کیونکہ یہ 4 کام یزیدیت والے کام ہیں اور چھوٹے بیٹھے ہو جوان بیٹھے ہو بزرگ بیٹھے ہو اور اپنے تے این محفل واجب سمجھ گنا ہے
کہ ایک مرحوم دی برسی آئی مختار حسین خان دی وہی سالی کر جیندا ہا تا بڑیاں محفلاں بڑے دوست بڑا خیش بڑا قبیلہ آج وہ منا دے من مٹیاں تلے سم گئے ہیں تے یا گولوں بھی صحیح تا لبدا نہیں اسیں چاندنی ٹرنا ہے تے والا اسیں منا دے من مٹیاں تلے چھپ ونجنا ہے بس ساریاں اولاداں تے دوست ساڈا ذکر کرے سن تے ساریاں شکلاں نظر نہ سن اے چار کام اپنی بخشش واسطے ہر محفل دے وچ دسو کیا اے چار کام نہ کرائے زندگی چ اگر حسینی ہو اگر تو آکوں مکتب محمد والے محمد نال محبت ہے پیار ہو رسول اللہ دے سچے عاشق ہو محب اہل بیت ہو اے داڑھی منامنا اے یزیدی فعل ہے کیا منامنا سارے مل گیا کو داڑھی منامنا کیڑا فعل ہے اے حسین دے منن والے دا کام نہیں اگر کوئی داڑھی منویند ہے تو کو چاہیے اپنے این فعل دی طرح متوجہ ہوئے جو اے جڑا میں کام کر رہی ہاں اے میں کو حسینیت دے لشکر چو کڈیندا ہویا نظر آندے میں کو لشکر یزیدیت دی طرف دھکلیندا ہویا بھئی داڑھی منامنا اے یزیدی فعل ہے پوچھ گنو مولانا قبلہ کیویں یزیدی فعل ہے خدا دے بندیوں جلے اہل بیت دا لٹا ہویا قافلہ واللہ زندگی دیوائے ہیں ذرا دا پتہ نہیں ہیں دیکھ تو صحیح ہولے ہولے سوچا کر اللہ نے تک ولی جیسے راہ پر دیتا او ولی یہ دے بارے میں آپ پڑھے پیغمبر فرماونا لا یجوز احد الصراط الا من کتب له علی الجواز کوئی بندہ پل صراط کو عبور نہ کر سنگ سی کرے سی وہ جے کہ علی علیہ السلام پروانہ عطا فرمیش جین دے ہاتھ دے وچ علی ولی دا لکھا ہویا پروانہ اجازت نامہ تے کلے سوچا کر تاکہ اللہ نے تے کوئی ایسے راہ پر دیتن ول بیٹھا دا جدا اہل بیت اطہار دا لٹا ہویا قافلہ کتھا پہنچے کوفے نا شام دیاں گلیاں چ نا جیلے پہنچے نا اون دربار جین دے 7 صحن ہیں اللہ زندگی دے بھی تے ہر صحن کو سجایا ہویا کیا کیتا ہوس سجایا ہویا اس نیت نال جو آسن علی دیاں دیاں آسی حسین دا رات رومن والا بچڑا تے او کو تکلیف ہو سی غور کرے میں پڑھے میں ایک جملہ آدھا جلے دروازے ہیں نا بڑے بڑے زوار محمد علی فرحان برا مہی میں پڑھے اتنا سدھائے ہوئے انہیں سپ رکھے ہوئے ہیں نا کچھ ایسے کنکر اے سٹے نا آواز پیدا ہوئے تے لوگ تاڑیاں مارے ہیں مختلف قسم دے وقت نہیں میں تارے وقت کو دیکھ رہی ہوں اے علی دیاں دھیاں دے تاکہ روح کو تکلیف دیون دی کوشش دے سما پیدا کیتس جلے علی دیاں دھیاں پہنچیاں نا مومنہ اے داڑھی مناونا کوئی ایڈا بڑا گناہ ہے جب تک میں کو روایت نہیں ملی علماء نال میں مذاکرہ نہیں کیتا آج میں پہلی مجلس ہے میں چاہنا تو آگے تواڈے ذریعے دور دور تک اے پیغام ونجے جدا علی دیاں دھیاں پہنچیاں نا تخت بیٹھا یزید جیسا لعین تے تخت دے تلویں سیڑھی تے ای حسین دا کٹا ہویا تاشتی سر غور کرائے جوانو یہ ضرور پیغام دیوائے یہ تواڈے تے لازم ہے یہ پیغام دیوائے ہیں تے جلے علی دیاں دیاں یزید کو ڈٹھے نا عمر دی حالت کیری ہے یہ تازی داڑھی منا کے بیٹھا تا میں تو کو دسیندا بیٹھا اور سمجھیندا بیٹھا ای کو معمولی فعل نہ سمجھائے اے داڑھی منامنا اے یزیدی فعل ہے یزید خوش ہوئے تے رسول دی سنت کو ذبح کیتا جی میں حسین کو ذبح کیتا تاکہ لوگوں کو پتہ لگے جو جیڑی داڑھی دے بارے محمد وال اپنی امت کو سمجھیندا رہے میں اون دے قتل کر کے بیٹھا داڑھی منا کے یزید دباونا اور طاقت دوجا کام نہ کرائے زندگی
این دوجا کم کیرا کیتا ہے ایک کمینہ علی دیاں دھیراں دے سراں تے چادراں کوئی نہیں لوگ نچ دے ودن ہس دے ودن اے دوجا کم ہے حسینی نہ کریں ایک کمینہ شراب بیٹھا پین ہے یہ کیا ہو سکتا ہے ہیں تے کو کیا پتا جو علی دیاں دھیاں دا روح ہیں کتنا زخمی تھیا ہوشی ہیں جو داڑھی منا کے بیٹھا سامنے آئی حسین دا سر تے کیا بیٹھا کہندا ہے شراب بیٹھا پیندا ہاں او جوانو غور کرے تیسرا کم نہ کرے یزیدی فیل اے شطرنج بیٹھا کھیدا اج دیکھ گنو تسا اپنے جوانوں کو ہیں بہلاون دی خاطر پتہ نہیں کیا کیا گیما کھلویندے ہو اے یزیدی افعالن چوتھا کام مومنین نماز کو معمولی نہ سمجھائے یہ سب تو پہلے نماز تے حملہ یزید کیتا ہے انہوں آزان آئیے اے آزان جلے ختم ہوئی نا تے لت ہے ای کمینے نماز دا مذاق اڑائے یاد لا حاجت لی فی الصلاۃ آدھے میں کو نماز دی کوئی ضرورت نہیں اللہ اکبر لا حاجت لی فی الصلاۃ ہیں تو میں آکساں آج پتہ نہیں کیا کیا نماز دا تمسخر اڑایا ویندا پے این گالوں تیرے امام دی رات نہیں رک دی آنسو نین رک دے دو جملے مصائب دے مرحوم دی بخشش واسطے جوانا وان جو بابا بیانا اوے جملے سنامنا چاہنا امام سجاد دی غربت دے نعمان بن منذر مدینی ادے مولا میں پوچھنا چاہنا سب تو زیادہ تے کو تکلیف کیری جگہ تے ہوئی ہے امام ہی کا دفعہ نہیں جوانو ترائے دفعہ کے الشام 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 کو ایڈا زخمی ہے حسین دا بچڑا جو ترائے دفعہ اونچا نہ چاہے الشام تے ڈھائی نکل گئے نا ادے مولا شام اچ کیا ہوئے جو ایڈا اونچا نہ چاہے وے تے ترائے دفعہ نہ چاہے وے دیکھ کے فرمینے شام اچ ایو جیاں 7 مصیبتاں ہیں جیڑیاں میں سجاد امام کو بڑیاں رویندیاں جوانہ پہلی مصیبت روندے پین کیا دے پین آدھے نعمان کوشش کریں تاکہ آؤ ضعیف کو بزرگ کو ہیں خراج تحسین پیش کروں مولانا قبلہ سجاد صاحب دے سسر کو میں آدھرانا روندے پین امام سجاد سندا بیٹھے نعمان انج کیوں نہ کھا ذاکر بنا بیٹھے اپنے دادیاں دا سجاد ہائے مومن تے آزادار بنا بیٹھے نعمان روندا بیٹھے تے رو رو کے بیٹھا دے نعمان تو جو آدھے مولا شام دنا چینائے تے روندا کیوں ہے فرمینن شام اچ میرے نال میریاں ماواں آئین میرے نال میریاں بھیڑی آئین میرے نال یتیم بچے آئین تیرے غم دی خاطر ایک جملہ آدھا آقا اس نے میرے نال حسین دی 4 سال دی دھیا او جوانا سن درانے رسی گئی قیدی ڈھیر آئین امام سجاد فرمینین ایڈے کمینے آئین انہا ایک دستہ بنایا ہو یہاں او عام شریف لوگاں دا نئی مومنین او بدماش آئین او لفنگے آئین او کے کرنا انہاں دے ہتھاں چ نیزے آئین تے نیزے چاوینا انہاں بھاج پوندے آئین جن تے علی دیاں دھیاں نظر
یرحمک اللہ یرحمک اللہ، اللہ تھوڑی آوازاں تے رحم نازل فرماوے۔ بس ایک جملہ میں بھی یا پڑھنا ہے جوان، وہ جلے بھاج پوے نا اللہ گواہی گناہ نہ کرائے، اے کریں دے کیا ہیں امام فرمین دے نیزے چاویں نا تین بلند کرے نا نیزے دیاں نیاں حسین دیاں بھینی دے بوسے گھنے نا۔ او جوانا میں تیرے کل پوچھدا جلے انیاں لگ دیاں حسین ویلے خون نکل دا ہو سی، اے کمینے بائے کیا کرے نا کوئی تاڑیاں مارے نا کوئی دھول بجاوے نا کوئی موسیقی دے آلات یرحمک اللہ میرا اللہ تے کچھ ہوتا